توفیق ملی ہے، یہ محض اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی محبت اور اس کی شفقت کہ اس نے ہمیں اپنے گھروں میں صحیح سلامت عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اس کلاس کی روٹین میں نور حاصل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ کل تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے خاندان والوں نے بہت زیادہ سختیاں کی بعثت کے بعد۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں تو ان کو ہر طرح سے ستایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابر و شاکر وہ سب کچھ سہتے اور برداشت کرتے رہے۔ یہی نبوت کا خاصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم انہی نبی کی امت ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بھی چال ڈھال کول فیل لمحہ لمحہ میں انشاءاللہ صبر اور استقامت چھلکنا چاہیے۔ اور سیرت پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کا پرتاؤ اپنی ذات کے اوپر محسوس کریں، اور کبھی بھی اپنا ٹیمپر جو ہے نا اس کو لوز نہیں ہونے دینا انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے ساتھ اللہ پاک سے ان حالات میں ہم نے صبر بھی طلب کرنا ہے۔ اور ابو جہل کے مظالم، ابو لہب کے مظالم کل ہم نے پڑھے، سنے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس سارے حالات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی، اس کا ایک قطرہ امت کو بھی انشاءاللہ ملے، اور ہر مشکل وقت میں ہم بالکل جواں مردی کے ساتھ انشاءاللہ سہ سکیں اور اللہ سے مدد طلب کر سکیں اور غیر اللہ سے بچ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خاندان والوں نے ستم کیے، ان اشراف قریش نے جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے غلامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں کہ زبان زیب نہیں دیتی ان کو بیان کرنے کے لیے۔ اور صرف غلامان ہی نہیں بلکہ اچھے گھرانوں کے بچے جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر اور نیچے سے دھواں دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بندہ کھجور میں باندھا ہوا ہے، دونوں کنارے باندھے میں لپیٹ کے، اور اس کو دھواں دیا جا رہا ہے، اور کھانسی اور سانس رکنا، اور یہ کہ آپ کلمے سے باز آ جائیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، بہت ہی خوبصورت نوجوان، بہت لاڈ اور ناز و نحم میں پلے ہوئے۔ جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ اتنے نازک تھے کہ حالات کی شدت سے ان کے جسم کی کھال جو ہے وہ ایسے جھڑ گئی تھی جیسے سانپ کے اوپر سے اس کا چھلکا اتر جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیہ بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال جو ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا، ان کا جو مالک تھا، اور انہیں مکے کی پہاڑیوں میں وہ کھینچتے گھسیٹتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان رگڑ سے گردن پہ کٹ پڑ جاتا تھا، اور خود امیہ انہیں باندھ کر ڈنڈوں سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں بٹھائے رکھتا تھا، جبرن کھانا پینا نہیں دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر یعنی اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ جب دوپہر کی گرمی، اور یہ سوچیں کہ مکہ کی گرمی، ابھی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور وہ جو وہاں کی گرمی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لٹرلی اگر آپ انڈا جو ہے فرش پہ ڈالیں تو وہ فرائی ہو جاتا ہے نا، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو مکہ کی گرمی جو ہے اس میں وہ کنکریلے، وہ پتھریلے کنکروں پر رٹا کر ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا، پھر کہتا تھا خدا کی قسم تم اسی طرح پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت بلال اس حالت میں فرماتے آہد آہد، اور ایک روز یہی کاروائی ہو رہی تھی، وہ ان کو لٹایا ہوا تھا اور اوپر پتھر سینے پہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کی کیا قیمت لیتے ہو؟ تو اس نے بڑے مہنگے داموں، اس نے کہا کہ اس کالے ابشی غلام کو نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ آپ خرید رہے ہو، تو میں تو اس کے 200 درم لوں گا اور چاندی لوں گا، یعنی 1 کلو چاندی لوں گا، اور اس طرح کہ میں اگر بعد میں ہنستا تھا کہ دیکھو نعوذ باللہ کہ کتنے دیوانے ہیں کہ ایک مریل سے زخمی حبشی غلام کو اتنے مہنگے داموں خرید لیا ہے۔ لیکن امیہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا زبردست سودا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح سے غربت،
معاشی حالات مخلوق پہ تنگ ہو رہے ہیں، اگر اس وقت کوئی شخص اپنے مال اور خزانوں کے منہ کھولے گا، بھوکے پیاسوں، بے گھروں، بے دروں، بیماروں پہ خرچ کرے گا، تو اللہ کریم کی ہاں یہ سودا بھی انشاءاللہ بہت قیمتی ہوگا، لیکن کوئی عقل مندی یہ فیصلے کرے گا اور اپنی تجوریوں کے منہ کھولے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اٹلی میں کئی لوگوں کی ایسی ویڈیوز اور آڈیوز لوگ بھیج رہے ہیں کہ وہ سارا خاندان ختم ہوا اور وہ بوریوں میں جو ان کے پاس وہاں کی کرنسی ہے نا، پیسے، اسے سڑکوں پہ اڑا رہے ہیں اور خود چھلانگے مار کے خودکشیاں کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ پیسے سے وہ زندگی نہیں خرید سکے، شفائیں نہیں خرید سکے، لہٰذا اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو خرچ نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سڑکوں پہ اڑتے پھرتے، خدا نخواستہ ڈالر اڑتے پھرے اور انہیں کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کشائش کریں، اپنے گلیوں محلوں میں، اپنے بیک ہوم پہ لوگوں پہ نظر ڈالیں، آن لائن جا کے ڈونیٹ کریں ہر ایسے ادارے کو جو ریلائبل ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ بہت سی تنظیمیں اس وقت بہت کام کر رہی ہیں، تو خدا کے واسطے ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ڈیل کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لوگ تو کہیں گے نا کہ دیوانے ہو گئے، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ دیوانگی نہیں، یہ فرزانگی ہے انشاءاللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضرت عمار بیٹے ہیں، حضرت یاسر والد ہیں، اور حضرت سمیہ جو ہیں وہ ماں ہیں۔ ان پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل سب سے آگے تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پہ لے جا کے تپش میں سزا دیتا۔ اور ایک بار اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار حضرت یاسر تو بہت بوڑھے تھے، وہ تو تاب نہ لا کے فوت ہو گئے۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی جو والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، پہلی خاتون شہید جو ہیں وہ حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمار کی والدہ اور حضرت یاسر کی زوجہ۔ حضرت عمار پر پھر جو سختیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کبھی دھوپ میں تپایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، اور اتنا ڈبوتے کہ ان کو سر باہر نہیں نکالنے دیتے تھے کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی نہیں دو گے یا لات اور عزا ان کے بتوں کے لیے کلمہ خیر نہیں کہو گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار نے ایک دفعہ مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور پھر روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس پر پھر اللہ پاک نے وہ آیت نازل کی کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اور ہم خود کو تسلیاں دیتے ہیں کہ یہ برا وقت ٹل جاتا ہے۔ ان برے وقتوں کو ہم دیکھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم تو بڑی عیاشیوں میں ہیں، بڑی آزادیوں میں ہیں، ہمارے تو فریج فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے تو بیسمنٹیں نو فریل بنی ہوئی ہیں، ہمارے تو یعنی کاؤنٹر ٹاپس پہ جو ڈرائی فروٹ اور فروٹس کے جوسز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو دیکھیں آپ۔ حضرت فقی جن کا نام افلا تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، اور ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر بچوں کو دے دیتے تھے کہ انہیں زمین پہ گھسیٹو، گلیوں، نالیوں، پتھروں، پہاڑوں پہ سے گھسیٹو۔ حضرت خبیب بنو خزاع کی ایک عورت ام نمار کے غلام تھے، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے بال نوچتے کہ ان کی چمڑی ساتھ اتر جاتی تھی، اور سختی سے ان کی گردن کو ایسے مروڑا دیتے کہ کئی بار لگتا تھا کہ ان کی گردن جو بیک بون ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، ان کی گردن کے مورے۔ انہیں کئی بار دیکھتے انگاروں پر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ اٹھے نہ، اور ان کی کمر کے چربی پگھل پگھل کے انگارے بجھ جاتے۔ یہ اسلام جو اس وقت ایک قیمتی نگینہ ہمارے پاس ہے نا، یہ ان ہستیوں کے خون، آنسو، آہیں، صبر اس میں شامل ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو سابقون الاولون نے دی ہیں۔ ہمیں تو یہ بنا بنایا مل گیا نا، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی مشکلیں اٹھا رہے ہیں، یہ مشکلیں ہیں۔ زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں ان کو بڑی سزائیں دی گئی۔ وہ انہیں پتا تھا ہم غلام ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا مالک چاہے تو ہمیں آریوں سے چیر دے، لیکن کیا حوصلہ پایا تھا ان نازک اندام سی لڑکیوں نے کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔
یہ غلاموں نے جو اسلام قبول کیا ہے، میں کہتی ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ ہمیں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حد ان پہ لاگو نہیں ہوگی، ان کے مالکوں پہ وہ چاہیں تو ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیں، انہوں نے کی، لیکن پھر بھی ان کے حسنوں کو سلام ہے۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو مزید روشن، مزید انہیں اپنا قرب اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہمیں ان ہستیوں کا دیدار ضرور کرائے۔ تو انہیں اتنی سزائیں دی جاتی کہ بنی عدی کے ایک خانوادے نے بنو مومل کی ایک لونڈی جو مسلمان ہوئی تھی، انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی میں سے تھے، وہ انہیں اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے کہ خود تھک کے بیٹھ جاتے، پھر کہتے میں نے تجھ پہ ترس نہیں کھایا بلکہ میں تھک گیا ہوں اس لیے میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ یعنی اتنی پٹائی۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ کی طرح ان کی بہت ساری لونڈیوں کو خرید کے آزاد کرایا۔ اور مشرکین یہ صرف یہی سزائیں نہیں دیتے تھے، وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اونٹ اور گائے، بیل وغیرہ ان کو ذبح کر کے ان کی کھال اتارتے، وہ گیلی گیلی جو کھال ہوتی ہے، خون والی، چربی والی، بدبو والی، اس کے اندر غلاموں کو لپیٹ کے باندھ دیتے تھے اور پھر دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے۔ اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے یا کوئلوں پہ لٹا دیتے تھے۔ اب دیکھیں لوہے کی زرہ اور وہ تپ جائے، اور بندے کی جلد اور بندے کی چربی، یہ حالات تھے اس وقت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو توفیق تھی، جیسے عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق جو مالدار تاجر تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا، وہ سب ان لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی رہائی کے لیے۔ اور پھر کافروں کو جب پتہ چلتا نا سرداروں کو کہ ان کو خریدا جا رہا ہے، وہ پھر مہنگے دام بولیاں لگاتے، پھر آپس میں ہنستے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، اتنے نکمے، زخمی، موئے مارے سے غلام نعوذ باللہ خرید رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہو کہ یہ تو وہ بلال ہیں کہ جن کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ جاتی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سے سودے ہو رہے ہیں۔ تو اس پورے ستم کے زمانے میں، جب کہ ابھی کھلم کھلا اسلام کی دعوت عام نہیں ہوئی تھی، اس وقت ایک ہستی ایسی ہیں جن کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ حضرت ارقم ہیں۔ ان کا نام ارقم بن ارقم تھا، یعنی ان کے والد کا نام بھی ارقم تھا۔ ان کا گھر جو ہے وہ مکہ سے باہر پہاڑی کی ایک کھو میں تھا، کوئی صفا کے اوپر تھا نا، ایک کونے میں، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا گھر دیا کہ آپ میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غلام ہیں، یہ جو نئے ایمان لانے والے ہیں، یہ باری باری گروپ 2 4 کا آیا کرے اور آ کے دین سیکھا کریں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ۔ تو دارالارقم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا پہلا مدرسہ، اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلی مسجد کہہ لیں اس کو، جہاں پہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ان سارے مظالم کو جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ کریم اس کی تاثیر یہ دیں کہ ہمیں بے صبریوں اور ناشکریوں سے بچائیں، اور ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیری مہربانی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہم پہ اپنی نعمتیں تمام کی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہمارے مال، اولادیں، ہماری صحت، تندرستی، ہمارے گھر، ہمارے رزق کے دروازے، ہمارے روزگار، اللہ کریم ہمارا ایمان تو نے سلامت رکھا ہے، نمازوں کی توفیق دی ہوئی ہے اور اپنے نام کے لیے بچایا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، بس تو اپنے نام کبھی ہم سے نہ چھیننا، کبھی نہ چھیننا۔ اور پوچھا جا رہا ہے ان دنوں کے دین کی جو تبلیغ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان دنوں ہم فارغ ہیں، ہم دین جو سیکھ رہے ہیں ہم آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیں، تبلیغ کے لیے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو ایک یونیورسل رول ہیں۔ مختصراً پہلا یہ کہ خاموشی اختیار کریں اور ضرورت کا کلام کریں، کیونکہ جتنا بندہ خاموش ہوگا نا، اس کا جو علم کا مشکیزہ ہے اللہ کریم بھریں گے۔ یہ جو فضول باتوں پہ ہماری زبان گاسپس پہ چلے گی نا، بولیں تو دین کی بات بولیں، گاسپ سے ڈرین ہو جاتا ہے، یہ ڈرینیج ہے آپ کے علم کا اور حلم کا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو کہتے ہیں بی اے گڈ لسنر، یعنی اچھا سننے والے، اسامع بنے، آپ کو سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہوتا ہی ہے کہ ہم تھوڑے سے چھوٹے برتن ہیں نا، اگر ہمیں تھوڑا سا علم مل جاتا ہے تو پھر دوسرے کی بات نہیں ہم سنتے،
ہم اپنی دباتے ہیں، وہ نکمے سے اسٹوڈنٹس کی طرح نا، جن کو 2 لفظ آتے ہوتے ہیں تو وہ استاد کو نہیں بولنے دیتے، خود آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں۔ گڈ لسنر بنے، اگر آپ تبلیغ کا کام کرنا چاہتی ہیں اس میں خاموشی اور اچھا سامع، کم بولنا اور اچھا سننے والا۔ پھر تیسرا مرحلہ آئے گا کہ جو آپ سنتی ہیں نا اسے اپنے ذہن نشین کریں، بار بار وہ آڈیو سنیں، وہ آپ کے ذہن نشین ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ عمل کا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر خود عمل نہیں کرتا اور وہ دوسروں کو وہ اعمال بتاتا ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں نے آدھی صدی میں یہ سیکھا ہے کہ ہر وہ عمل جو آپ کے عمل میں نہیں ہے، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، آپ کو کوئی تاثیر نہیں، اگلے پہ وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اس کے عمل میں نہیں آئے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ پہلے اس پہ عمل خود کریں اور پھر 5ویں نمبر پہ جا کے آپ اس کو پھیلائیں گی۔ آپ نے جیسے یہاں لیکچر میں بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم جو سنتے ہیں ہم چاہتے ہیں آگے پہنچائیں، پہلے دھیان سے سنیں خاموشی کے ساتھ، پھر اسے اچھی طرح یاد کریں، پھر اس پہ عمل کریں۔ جیسے آپ کسی کو صلاۃ تسبیح کا کہہ رہی ہیں، پہلے خود اسے روزانہ پڑھیں گی آپ، توجہ دھیان والی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ آگے پہنچائیں۔ جب آپ آگے پہنچائیں گی نا، پھر آپ دیکھیں گی کہ اس میں کتنی تاثیر آتی ہے، اور اگلا ایک دفعہ سنے گا اور اگلے ہی لمحے وہ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہو جائے گا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ میرے سونے رب کو یہ بات پسند آتی ہے کہ ایک باعمل بندہ لوگوں کو عمل پہ لگا رہا ہے، تو وہ بندہ جو باعمل ہے وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ پاک کشاکش لوگوں کو لگاتے ہیں، اس سے اپنی محبت دیتے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، پہلے آسمان پہ اعلان کراتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہی اعلان دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان تک چلا جاتا ہے، اور ہر آسمان پہ یہ اعلان کراتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ زمین پہ ہے لیکن میں اسے چاہتا ہوں، عرش والا اسے چاہتا ہے، فرشتوں تم بھی اسے چاہو۔ پھر کہا جاتا ہے جاؤ زمین پہ منادی کرا دو کہ رب اسے چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دو۔ پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے چاہنے لگتے ہیں۔ لیکن رب کی محبت پانے کے لیے اخلاص، خاموشی، گڈ لسنر، لرننگ، باعمل، اینڈ دین پریچنگ، ٹھیک ہے؟ آپ ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دوڑ کے اوپر جا کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے اور ہم مائک ہاتھ میں پکڑے اور ہم تبلیغ شروع کر دیں اور مجمع لگا لیں، نہیں۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاص ہو اور حکمت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پراپر ڈریس نہیں پہنا ہوا، مینس کے خاتون ہیں انہیں پراپر جیسا کہ اسلام کا ڈریس کوڈ ہے وہ نہیں پہنا ہوا، اور آپ کہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو تمہیں تو آگ میں جلایا جائے گا، تمہارے تو یہ تو تم جہنم میں پھینکی۔ ایسے نہیں، ایسے بالکل نہیں۔ چاہے آپ کی بہو ہے، آپ کے بچے، بیٹے، بیٹیاں، داماد، جو بھی ہیں، اور یا آپ اس وقت فیملی کے ساتھ گھروں میں ہیں اور آپ بچیوں کی سختیاں لے آئیں کہ تمہارا یہ ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے حکمت۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود نمونہ بنے، آپ کو دیکھ کے ماں قرآن چلتا پھرتا قرآن اور حدیث ہونی چاہیے گھر میں، جس کو دیکھ کے بچے خود ہی سیکھیں اور اس کا نور ان کے دلوں میں منتقل ہو، ڈنڈے سے نہ، حکمت سے۔ اور اگر آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ کسی کو آپ نصیحت کرنا چاہ رہی ہیں تو پلیز انہیں اکیلے میں بٹھا کے، مجمع میں بے عزت نہ کریں، اکیلے میں بٹھا کے اور پھر ان سے بات کریں کہ بیٹا یہ ایسی بات ہے، اگر ایسا کر لے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تنہائی میں بلا کے ان کو کرنا ہے۔ اور واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، آج کل گھروں میں امیاں، بچیاں، ہم جیسے لوگ جن کو دو دین کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ ایک انجیکشن میں دین کو بھریں اور اپنی بیٹیوں بہوؤں کو لگا دیں اور پوری کی پوری وہ سر سے پیر تک دیندار بن جائیں، ہمارے بچے لمبے لمبے وہ صوب اور ابا جبا پہن لیں اور لیدر کے موزے پہن لیں اور ہر وقت تسبیح، اور نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دین کسی انجیکشن میں ڈال کے لگانے والی چیز نہیں ہے، یہ بچپن سے اس پنیری پہ محنت کرنی ہے اور پھر خود باعمل بننا ہے۔ اور دعا، دعوت کا اگر آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو دعا کا بہت اہتمام کریں، اللہ پاک سے بڑا مانگیں، بہت مانگیں، میرے کریم مولا، میرے کریم مولا دین کے دائی نسل عطا فرما، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے ان سارے مرحلوں سے
کہ جب بھی کوئی بچوں کو کوئی بات کہنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری وہ پڑھ لیا کریں، یا پھر الم نشرح پڑھ کے بات کیا کریں تاکہ بچوں کے دل پہ بات آپ کی جائے۔ اور ذکر، مراقبہ، محاسبہ، نیک بندوں کی صحبت، یعنی تقوی، خشوع، تعلق اللہ، یہ ساری چیزیں پہلے آپ اپنے اوپر حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ نے اگلے کے مزاج کے مطابق اس سے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلا غسیلا ہے تو آپ ادھر سے لٹھ ماریں گی تو اس کو دین سمجھ آ جائے گا، اور آپ کے نہیں میں نے تو حق بات کہہ دی ہے، اگلے کو لگے یا نہ لگے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پراپر دنگا فساد والی بات ہے۔ ہم خواتین کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتی ہیں کہ ہم فوری طور پہ پورے گھر پہ اور پوری سہیلیوں پہ ایک دم سے اسلام نافذ کر دیں، شریعت نافذ کر دیں، نہیں، سلولی، یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے۔ دیکھیں ابھی سمر انشاءاللہ آ رہا ہے تو آپ باہر بیج ڈالیں گے، آہستہ آہستہ گوڈی کریں گی، پانی ڈالیں گی، سورج کی روشنی، پھر اس میں فرٹیلائزر، پھر چھوٹا سی کمپن نکلے گی، ایسے ہی نکلیں گی، ٹائم لگتا ہے۔ اپنا لب و لہجہ آپ کا بڑا میٹھا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوے والے کی شہد بھی نہیں بکتی، لہٰذا آپ کا لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے۔ دعوت کے کام کے لیے آپ کو کسی کے فرقے پہ حملہ نہیں کرنا، فلاں تو اہل حدیث، فلاں تو الہدا والے، تو فلاں تو منہاج القرآن والے، اور فلاں تو اہل حدیث، اہل سنت، نہیں نہیں نہیں، بالکل فرقے پہ اٹیک آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں تو کوئی مجھے جوڑا دے گا یا پرفیوم دے گا، ایسا نہیں۔ جب لالچ آ جائے گا تاثیر ختم ہو جائے گی۔ آخرت کے لیے آپ کام تو شاید آخرت کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آسان چیزیں لوگوں کو بچائیں، پلیز مشکل نہیں۔ ابھی بچے آپ کی پوری نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں میاں تو آپ انہیں کہیں چلو صلاۃ تسبیح پڑھو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ انہیں ابھی صرف ایام ابیض کے روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے اور آپ انہیں ہر جمعرات اور منڈے کو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائیں چلو سحری کرو، نہیں۔ بہت صبر سے آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، اور ان دنوں جو حالات ہیں ان میں ہمیں انتہائی صبر سے کام لینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے ہی روایت ہے کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کہاں سے مدد لیں گے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ آپ یقین کریں اس وقت کتاب اللہ وہ واحد کتاب ہے، قرآن پاک، جس سے رہنمائی آپ حاصل کریں۔ مجھے ایک بچی کا میسج آیا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ ان دنوں ہم غیبتیں، چولیاں، چوریاں، لوگوں سے سوشلائز نہیں کر رہے، تو بددیانتیاں نہیں کر رہے، جو چھوٹی چھوٹی ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں نا تو وہ ہم نہیں مار رہے۔ تو اب ہمیں قرآن زیادہ یاد ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے ایک دن میں سورت ملک کا پہلا پیج یا رکوع نے کہا کہ میں نے یاد کیا ہے، اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ کہتی ہے میری خواہش تھی زندگی کی میں قرآن یاد کروں، جب آپ نے بتایا کہ سورت ملک جو ہے وہ جھگڑے گی کہ اللہ پاک یا مجھے قرآن سے نکال دیں یا اس بندے کی بخشش کر دیں، وہ نور بنے گی، ساتھی بنے گی قبر میں۔ تو انہوں نے وہ یاد کیا، جو قرآن یاد کر رہا ہے، اور رہنمائی قرآن سے لیں۔ آپ کو یہ اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے ہماری زندگی تنگ کر دی، ہماری زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، ہمارے گھر تنگ کر دی، ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں سے مل نہیں سکتے۔ اس سے بڑی کیا مجبوری ہوگی کہ میرے رب نے ہمیں اکیلا اکیلا کر دیا ہے۔ اس موقع پہ کتاب اللہ کو پلیز، قرآن کو پکڑیں، سینے سے لگائیں، اسے یاد کریں۔ اور میں نے زندگی میں بہت ہی میری ناقص رائے ہے، لیکن جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑی میں نے قرآن کھولا اور مجھے کوئی نہ کوئی آیت ایسی لگی کہ جس میں لگا کہ میرا رب مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ کر لے۔ قرآن سے جواب ملتا ہے، آپ اس سے عشق تو کر کے دیکھیں نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، نفل پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ یہ رب کی باتیں ہیں، یہ رب کی باتیں ہیں۔ اور اس وقت جو ایشو چلا ہے نا، یہ اس کا کوئی ٹیکسٹ بک سلوشن نہیں ہے۔ جب میرا کریم رب چاہے گا اس وائرس کو اٹھا لے گا، ٹھیک ہے نا۔
اس وقت دنیا کو ایک مار کا درپیش ہے، اور اس وقت ہمیں باوضو رہنا ہے، ہمیں قرآن اور نماز سے مدد لینی ہے، اور ہمیں رب سے لو لگانی ہے، صرف کنیکشن ہمیں بچا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ کنیکٹ نہیں ہے نا پوری طرح سے، اگر آپ کا کنیکشن سوئچ نہیں نہ لگا ہوا، آپ کہہ رہی میرا فون چارجر لگا ہوا ہے لیکن پیچھے کنیکشن نہیں ہے، تو وہ چاہے ہفتہ بھی لگا رہے گا تو اس کی بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے رہیں کہ ہم بڑا ذکر، بڑا وہ مراقبہ محاسبہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک رب سے جڑیں گے نہیں، اس سے لو نہیں لگائیں گے، باوضو رہیں، یہ آپ کی سیفٹی شیلڈ ہے، یہ آپ کو بچائے گی انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں تو اس کے علاوہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک عمل، سورۃ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورۃ یاسین کے بارے میں بے شمار روایات ہیں۔ اگر آپ سورۃ یاسین صبح ایک دفعہ جیسے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ شام میں پڑھتے ہیں، ان دنوں اس کو توجہ سے پڑھیں، اور پورا دن سورۃ، ہر علماء اور بزرگ لکھتے ہیں کہ ہر سورت کی ایک آیت اس کا دل اور اس کا نچوڑ ہے۔ سورۃ یاسین کا نچوڑ سلام قولاً من رب الرحیم ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پاک جنتیوں کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں سلام پیش کریں گے۔ یہ سورۃ یاسین جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں اللہ کی موجودگی میں، تو انبیاء کی موجودگی میں خود سنائیں گے اپنی زبان اقدس سے۔ تو اگر آپ صبح سورۃ یاسین پڑھیں اور پھر پورا دن سلام قولاً من رب الرحیم۔ آج ہماری ایک بہن کا میسج آیا تھا کہ جو ہماری یہ آڈیوز ہیں ان لیکچرز کی، یہ پاکستان میں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، دعوت کے کام کو، تو وہ مختلف گروپس پہ پوسٹ کرتی ہیں، جو ان کے اپنی فیملی کے 40-50 لوگ جو بھی ہیں، انڈیا میں کچھ لوگ یہاں سے بھیج کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی علم رزق انشاءاللہ اتنے برکتیں عطا فرمائے، اور ان سے اس کام کو اور ان کی نسلوں سے قبول فرمائے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں ان دنوں ایسی چیز بتا دیں، کیونکہ ہم بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، کہ دن بدن لگتا ہے جیسے شکنجہ تنگ ہو رہا ہے نا، تو کوئی ایسی چیز بتا دیں جو آسان بھی ہو اور ہم اس کو روز کریں۔ تو میرا ان سے یہی مشورہ ہے، ان ساری بچیوں بہنوں سے، گھرانوں سے، کہ آپ سب صبح سورۃ یاسین پڑھیں اور پورا دن سلام قولاً من رب الرحیم یہ آیت پورا دن تلاوت کریں۔ اس میں سلامتی ہے، اس میں شفا ہے، کیونکہ یہ جو سورت ہے اس میں اسم اعظم کا یقیناً گمان ہے، اور اس میں 83 آیات ہیں اور تقریباً 30,000 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ہر حرف پہ اگر 10 نیکیاں بھی کم از کم ملیں تو یہ 9 لاکھ نیکیاں ہم روز لے کے اٹھتے ہیں، اور پورا دن ہم اس آیت کو دہراتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو، تو ان دنوں آپ اسے یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ صبح آپ فجر کی سنتوں فرضوں میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنا پڑھیں اس آیت کو کہ سلامتی آپ کے گھر کی رائیں دیکھ لے، آپ کے گھر پہ سلامتی برسے۔ اور ویسے بھی حضرت انس سے ایک روایت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اس سے صبح میں پڑھتا ہے، اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہے، اگر رات میں پڑھتا ہے، رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہداء میں لکھا جائے گا۔ اور جو فجر کے بعد ابن عباس کی روایت ہے، اس کو تلاوت کرے گا، سارا دن اس کے لیے آسانی ہوگی اور اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کو، اس سورت کو ہم کیوں نہ، اس عظیم سورت کو اگر ہم پڑھیں اور ہم اسے اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت پڑھیں گے تو جنت کے پتے ساز بنیں گے، اللہ موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، اور ہم یہ سورت سنیں گے، اور جب سلامتی بھیجی جائے گی سلام قولاً من رب الرحیم، تو کیا ہمارے مزے ہوں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی تصور سے پڑھیں کہ جیسے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس کو سنوار کے پڑھیں، اس کو سنوار کے پڑھیں، اور اس کی یہی آیت میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس کو پورا دن دہراتی رہیں، سلام قولاً من رب الرحیم، اور انشاءاللہ اس سے بہت خیر ملے گی، بہت خیر ملے گی، اس کی رحمت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان دنوں ہم جو بھی ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہمیں کاہلی ہو رہی ہے کہ فیملی گھر پہ ہے، میاں بچے سب گھر میں ہیں،
کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، پھر برتن دھل رہے ہیں، پھر بچے کسی کو شاور دینا ہے، تو کہتی ہیں وہ جو عبادت کی ایک روٹین تھی نا کہ صبح بچوں کو اسکول چھوڑا، خود عبادت کی، جاب پہ گئے، وہ کم ہوگی ہے بجائے اس کے کہ زیادہ ہو جائے. تو ہم جو ہیں اس تساہل کو کیسے ختم کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آپ کی نفلی عبادات ہیں نا وہ چھپا کے کرنے والی ہیں، اسی سے ان میں اخلاص پڑے گا. ہاں اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ کریم نے 2-4 لوگوں کو چلایا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے طور پہ اگر کوئی اپنا عمل بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ میں عمل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے اس سے یہ تاثیر ملی ہے، تاکہ لوگ بھی، کیونکہ لوگ اس کو الحمدللہ اگر رول ماڈل کے طور پہ لے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا، ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں سارے ایک جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سارے گریڈ 4 کے ہوں گے، لیکن ایک کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو 2-2.5 لفظ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہی معاملہ ہے یہاں بھی. تو اگر کوئی ایسا مانیٹر بنایا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کریم کی رحمت سے، تو اللہ کریم کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اگر وہ کچھ اپنی عبادت بتا دیتا ہے نفلی، اور تاکہ لوگ عمل کریں، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. لیکن آپ کوشش کریں، اگر آپ نے اپنا تساہل یعنی جو اپنی کمزوری اور اس کا سدباب کرنا ہے نا، تو آپ اپنی نفلی عبادتوں کو چھپا کے کریں. ٹھیک ہے، اس سے ریا سے آپ کو نجات ملے گی. دیکھیں بعض عبادتیں تو ایسی ہیں جو آپ چھپا کے نہیں کر سکتے، مثلا حج، جہاد، عمرے. یہ تو ظاہر سب کو پتہ ہے، آپ جا رہی ہیں، آپ چوری کر کے تو نہیں جا سکتی نا کہ ہم چپکے سے چلے جائیں اور عمرہ کر کے آ جائیں اور آ کے نہیں میں نے تو نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. لیکن جو عبادتیں آپ چھپا سکتی ہیں ان کو آپ ضرور چھپائیں، اس سے آپ کی کائلی ختم ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ صبح جاگیں نا، تو میں نے آپ سے 2 لفظ کہے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم وقت اور ایمان میں برکت عطا فرمائیں. اس سے پورا دن آپ کے یہ برتن اور ناشتے یہ اتنے سپیڈی ہوں گے کہ آپ خود اور آپ کے گھر والے حیران رہ جائیں گے. اللہ کریم کا وعدہ ہے، جو میرا بن جاتا ہے نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ خیر کے کاموں میں چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ کریم فرشتوں کی مدد آپ کے ساتھ لگائیں گے. لیکن صبح اٹھتے ہی جو آپ کو آنکھ کھلنے کے اعمال بتائے ہوئے ہیں وہ کر کے آپ نے اللہ کریم سے وقت اور ایمان میں برکت چاہنی ہے. پھر آپ کا پورا دن، آپ کے ذکر بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوں گے. شام میں آپ حیران ہوں گے کہ اچھا یہ میں نے ہی کی ہے. اور دن میں آپ جیسی بھی ڈشز بنانا چاہیں گی وہ زیادہ لذیذ بھی بنے گی اور انشاءاللہ جلدی بھی بن جائیں گی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہ کیا کیا عبادتیں کر کے گئے ہیں. حضرت ابو بکر بن عیاش جو ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے مرتے وقت کہا تھا کہ اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے اس میں 12,000 قرآن ختم کیے ہیں. یعنی ہمارے بزرگ جو اتنی بڑی بڑی عبادتیں کر کے گئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ان کے وقت میں برکت اللہ پاک نے ڈال دی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ ذکر اور عبادت کر لیتے ہیں. ہمارا وقت بے برکتی کا شکار ہو گیا ہے. کیوں؟ ہم نے مانگا نہیں ہے اس سے، ہم نے مانگا نہیں ہے. لہٰذا کوشش کیا کرنی ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مثلا ان دنوں فیملی اکٹھی ہے، کہا میاں جی نے کہ چلو جی فلاں فلم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، کوئی آپ نے مووی دیکھ لی، پھر آپ کسی کو بتائیں نا کہ بھئی ہاں کل ایسے ہی ٹی وی لگا لیا میاں صاحب نے اور میں نے بھی پاس بیٹھ کے فلم دیکھ لی. اس پہ بہت پکڑ ہے، پھر عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. کیونکہ ایک تو آپ نے کوئی گناہ کا، گندگی کا کام کیا، پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے اس کی تشہیر کر دی اپنی زبان سے. جب آپ نے تشہیر کی تو فرشتے اس کو دائیں بائیں نوٹس لے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ نے اقبال جرم کیا. تیسری بات یہ ہوگی کہ جس کو آپ نے بتایا ہے نا وہ کہے گی ہاں باجی تو اتنی نیک، اتنی باتیں کرنے والی، تہجد پڑھنے والی، انہوں نے فلم دیکھ لی، چلو میں بھی دیکھ لیتی ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں میں برائی کی رغبت پیدا ہوگی تو آپ کی عبادت میں پھر تساہل آ جائے گا. اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ہم وہ فلاں ذکر کرتے تھے، جب کسی کے سامنے بتایا تو اس کے بعد وہ ہمارا ذکر چھٹ گیا. وہ چھٹا اس لیے کہ اس میں یا تو ریا آ گئی، یا تکبر آ گیا، یا پھر عبادت کا کوئی گمان آ گیا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی نفلی عبادتوں کو چھپائیں،
اپنے وقت میں برکت اللہ پاک سے مانگیں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کو برکت ملے، آپ کو اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑے گا، کیونکہ بندوں کو بچانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم بندوں کو بچائیں گے اور اس پہ پھر ہمیں برکتیں ملیں گی. اور لیکن رات کو سوتے وقت وہ عمل آپ نے نہیں بھولنا. یہ نہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں تو پچھلے اعمال ہم بھولتے جائیں. 11 بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث و یا نورو پڑھنا ہے، کیونکہ دل زندہ رہے گا، دل نورانی رہے گا تو عبادت پہ دل آئے گا نا. اور اگر پھر بھی آپ کا عبادت سے تو سال اور وہ قسم پرسی نہیں جاتی، تو آپ ہوکلا پڑا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفار کریں کثرت سے، اپنے رزق کو واچ کریں کہ کوئی خدا نخواستہ اس میں ایسی چیز تو نہیں. اور رزق سے یاد آیا، کوشش کریں کہ ان دنوں ڈشز ایکسچینج کرنا چھوڑ دیں. پتہ کیا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کے گھر میں یہ جرثومہ نعوذ باللہ داخل ہو چکا ہے. کیونکہ یہ ایک دم سے تو ظاہر نہیں نا ہوتا، 2-4 دن لگتے ہیں. تو آج کل مجھے کچھ میسیجز آئے کہ ہم اس طرح سے بریانیاں نہاریاں بنا کے اپنی دوستوں کو، کیونکہ گھر میں سارے موجود ہیں، اچھی ڈشز بن رہی ہیں، تو ہم بھجواتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ ہاتھ روک دیں احتیاط کے طور پہ. باقی تو میرے اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کے مقدر میں جو تکلیف جہاں سے آنی ہے. یہ ہر ایک کے نام کا پتھر آ رہا ہے، نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اس کو آپ تھوڑا سا پلیز کم کر دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائیں. اور مسواک پلیز لازمی کریں شفا کے لیے، کیونکہ یہ وائرس گلے سے جاتا ہے. اور اگر آپ سنت سمجھ کے ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں گی تو کیا ہوگا کہ یہ گلے کی پروٹیکشن شیلڈ ہے آپ کے سامنے. مسواک، اس میں سنت کی تاثیر ہے، یہ آپ کے گلے کو بچائے گا. پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے. کیوں ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی مسواک کریں گے؟ نہیں، مسواک پورا سال کرنی ہے. مسواک میں شفائیں ہیں. یہ ان دنوں ہمارے گلے کے لیے پلیز آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں. اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ بہت فائدہ ملے گا. اور کوشش کریں کہ روز اپنے بچوں کا اور امت کی نیت سے آپ صدقہ نکالیں. صدقہ نکالتے ہوئے کسی کو ضروری نہیں کہ بتایا جائے، یہ بھی چھپی ہوئی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ جو ہے وہ ہم کھول کے بتا کے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی تاثیر ملے. اور اگر کسی کو سلام قولاً من رب الرحیم لگتا ہے کہ لمبی آیت ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، بعض وقت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو پھر اس وقت میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سیدنا کریم پڑھنا شروع کر دیں. سیدنا کریم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک بڑا پیارا درود شریف ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس کو پڑھیں، یہ آسان بھی ہے، چھوٹا بھی ہے. ان لوگوں کے لیے جو سلام قولاً من رب الرحیم پڑھنے میں ان کو دقت آ رہی ہے، کیونکہ سارے ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے. اور استغفار توبہ کثرت سے کریں. اللہ پاک ہر قدم پہ اللہ پاک معاف فرما دیں، اللہ پاک کرم کر دیں، اللہ پاک معاف فرما دیں. دعا بہت مانگیں، دعا بہت مانگیں. چلتے پھرتے ہر دعا اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے اور پوری امت کے جن و انس کے لیے. دعا کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یعنی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری وہ تلوار ہے جو ہمیں ہر نادیدہ وائرس سے بچائے گی، اور وہ دعا ہے. کیونکہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو فرشتوں کی جماعتیں آپ کے پاس آمین 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 کہہ رہی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی موقع دعا سے خالی نہ ہو. اور جب دعا دینے کی عادت پڑ جائے گی نا تو پھر خود ہی منہ سے دعا نکلے گی. اور کوشش کرنی ہے اپنے سجدوں کو لمبا کریں. روزے پلیز، روزے ان دنوں ضرور رکھیں. اپنے اس وجود کو ہمیں قیمتی بنانا ہے. ویسے تو یہ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ بالکل بے اہمیت سا ہے، پسینہ پخانے سے بھرا ہوا ایک جسم ہے. یہ جنت جانے قابل نہیں ہے. جنت میں بھیجنے کے لیے اسے قیمتی کرنا پڑے گا. اس کے اندر سٹف کرنے پڑیں گے جنت والے اعمال جو ہمیں جنت کے قابل بنائیں، ورنہ یہ بے قیمت وجود جنت میں کیسے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم اللہ سیکھنے بیٹھے ہیں نا، یہ اپنے جسم کو قیمتی بنا رہے ہیں. یہ جسم جب ذکر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اسی لیے فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ قیمتی ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قبرستان والے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کی تو قبروں میں سے خوشبو آتی ہے. اور آپ نے وہ صحابہ کا پڑھا نا، غسیل ملائکہ، نیا شادی شدہ صحابی، اور جب وہ میدان میں اترے شہید ہو گئے تو ان سے کہا گیا آپ غسیل ملائکہ ہیں، آپ کو ملائکہ نے غسل دیا ہوا ہے. پھر جسم اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ جنازوں میں اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور قبرستان کے کناروں پہ فرشتے قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اور جب وہاں جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جسم پہ محنت نہیں کی، روح پہ محنت کی ہے. انہوں نے گھروں، گاڑیوں، روزگاروں، ان پہ محنت نہیں کی، جسم کو قیمتی کیا ہے. قیمتی کس سے کیا ہے؟ روزوں سے، ذکر سے، اعمال سے، قرآن سے، لمبے سجدوں سے، صلات تسبیحات سے، خیرات سے، صدقوں سے اپنے جسم کو اتنا مہنگا کر لیا ہے کہ اب فرشتے ان کی زندگی میں بھی اور برکتوں کے لیے ان کے مددگار ہیں. اور جب وہ چلے جائیں تو اس کے بعد بھی. اور ویسے بھی دین جو ہم نے خود سیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو کانوں کے ساتھ لگا کے اور ہم سنتے رہیں اور پتہ چلے کہ ہم تو ہیڈ فون سے سن کے اور بلا بھی دیا، بریانی بناتے بناتے سنا اور بریانی کھاتے کھاتے ہمارے کان سے نکل بھی گیا. ہم نے بلکہ دوسروں کو دین سکھانے کا اتنا ہے، لیکن وہ اعمال ذہن میں رکھنے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے ہیں، صبر اور حکمت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ ممبر پہ کھڑے تھے. آپ نے اللہ پاک کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کرتے، ان کو اچھی باتیں نہیں سکھاتے، انہیں بری باتوں سے نہیں روکتے، انہیں واعظ و نصیحت یعنی نہیں کرتے، تو اللہ کریم بہت جلد انہیں سزا دیں گے. تو جب ہم ممبر سے تشریف لے کے آئے نا، تو اس وقت ایک قبیلہ شر کے ایک گروہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں تاکہ ہم جائیں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں. تو لہٰذا جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہے اس سے دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. اور جن صحابہ کے گھر تو مسجد نبوی کے قریب تھے، وہ تو کان لگائے، وہ ان کی بیویاں سنا کرتی تھی ہر واز نصیحت. لیکن جن کے گھر دور تھے، وہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کے باری لگائی ہوئی تھی کہ بھائی صبح سے زور تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا اور ایک ایک لمحے کی ایک ایک ادا سیکھوں گا. اور پھر 2 بجے تک تم اپنا روزگار کرنا، بکریاں اونٹ چرانا، جو تجارت کرنا. 2 سے پھر شام تک تم آ جانا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا اور میں اپنا روزگار روٹی روزی کر لوں گا. تو اس طرح جو میں باتیں سنوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا، جو تم سیکھنا وہ مجھے بتانا. پھر نائٹ شفٹ میں بھی اس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ وہ ایک لمحہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علیحدہ گزاریں اور اس پہ انہیں تعصف ہو. اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں اب آنے والے نہیں ہیں، وہ پردہ فرما چکے ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن نبی والی ادائیں، مسنون اعمال، قرآن، سیرت جہاں پہ سیکھی سکھائی جا رہی ہو، پلیز اب وہاں رابطے سے رہیں تاکہ وہی تاثیر ہمیں مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری صدی کے ایک نالائق سے لوگ ہیں، دنیا دار سے، لیکن آپ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے اس عشق کو بے ریا کر دیں اور اللہ کریم ہم سے ہماری اوقات سے زیادہ کام لے لیں اور ہمیں دین سکھائیں بھی اور ہم سے دین کی دعوت کا کام بھی لیں اور ہماری نسلوں سے بھی لیں تاکہ ہم کائنات کے کچے پکے گروندے میں آپ کا کلمہ پہنچا سکیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ دعا مانگ جائیں گے نا تو پتہ نہیں ہماری 4-5 نسلوں 7 نسلوں بعد ہو سکتا ہے اگلی ہی نسل میں انشاءاللہ اللہ کریم کوئی ایسا یعنی ہم ہماری نسل میں بچہ پیدا کر دیں کہ جو دین کے کام کو ایسے پھیلائے کہ مجمع اس کے ساتھ چلیں، جنوں انس کی جماعتوں کو لے کے چلے انشاءاللہ. تو لہٰذا ہمیں دعا مانگنی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کس کی دعائیں، پتہ نہیں 7 پشتوں پہلے والے کسی اپنے بزرگ کی یا 1 پشت پہلے والے کی یا موجودہ اپنے بزرگوں کی، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا. کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب یہ تو اس کا نظام چل رہا ہے
کہ وہ جس سے چاہے کوئی کام لے لیتا ہے. لہٰذا ہمیں دعا مانگتے رہنا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ کریم وہ قابل نہیں، آپ انہیں قبول کر لیں، کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، فقیر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، میلے کچیلے سارے دھوبی گھاٹ کے ہوتے ہیں. اللہ کریم آپ انہیں قبول کر لیں، کھوٹے کھروں سب کو قبول کر لیں، یہ ہمارے ہیں نا، کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک سے ہم دعا بھی مانگیں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہم نے صبر کا پڑھا ہے ہم اپنی زندگیوں میں صبر لائیں گے، لڑائیوں جھگڑوں سے انشاءاللہ باز آئیں گے، محبتوں کے چراغ جلائیں گے تاکہ ہم چلے بھی جائیں نا. تو وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی اور اپنا قرب امت کی ہر ماں کے ساتھ عطا فرمائے. تو وہ کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا زندگی میں ایسے رہنا کہ جب تم کہیں سے اٹھو نا کسی محفل سے تو لوگ تمہیں پھولوں کی خوشبو کی طرح محسوس کریں کہ یہاں کوئی بیٹھا تھا ابھی اٹھ کے گیا ہے نا. تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، جیسے پھول کہیں رکھے ہوں تو پھول اٹھا بھی لیں تو وہاں خوشبو آتی ہے نا، ایسے آپ کو محسوس ہونا چاہیے. تو ہم اپنا اخلاق ایسا بنا لیں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں خاص کام جہاں پاک نا کیا اس نے انت کی ہوئی تھی، جب بھی ملتے تھے کوئی دل ہی دکھاتی تھی، اچھا ہوا ہے چلی گئی ہے نا. تو لوگ کلمہ شکر نہ کہیں بجا لائیں. تو اللہ کریم انشاءاللہ ہم سے، آپ سے، پوری امت کے جن و انس سے راضی ہو جائیں اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیں تاثیر اور اخلاص کے ساتھ. یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے اور اللہ کریم امت پہ کشائش عطا فرمائیں اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں دروازے انشاءاللہ کھولیں. اور جب تک مقدر ایسے لکھا ہوا ہے اللہ کریم اس سارے ماحول کا ہمیں عادی بنا دیں، کیپچول بنا دیں انشاءاللہ. وہ کریں گے، بڑے کریم ہیں. جتنے آج ہم نے دکھ پڑے ہیں اس کے سامنے تو لگ رہا ہے کہ ہم جنت الفردوس میں ابھی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ آپ مدینے اور مکہ کی گلیوں کے وہ دیکھ لیں تکلیفیں اور اب ہمیں دیکھ لیں. تو جب بھی دل تھوڑا گھبرانے لگے نا اس پورے بیٹھنے سے، یعنی ہر بندے کی پیشنس ایک جیسی تو نہیں نا ہوتی، تو اس وقت پھر آپ یہ حضرت بلال حبشی، سہیب رونی، حضرت خبیب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت ان کو یاد کر لینا. تو پھر آپ کو بڑا مرم ملے گا. مرم مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہی ہے انشاءاللہ. اللہ کریم وہ دروازے ہمارے لیے انشاءاللہ کھولے. آپ درود شریف پڑھیں پھر ہم دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا یا اول الاولین یا خیر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین یا غیاث المستغیثین. آغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم تیرے مجبور بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اللہ کریم اپنی کمزوریوں کا 100% اظہار کر رہے ہیں. اللہ کریم اپنی بے بسیوں کا 100% اظہار کر رہے ہیں. اللہ کریم ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس صرف رونا اور زاری ہے. تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرے پاس سارا زور ہے. اللہ کریم تو میرا قادر کریم کبھی کہا رب. اللہ کریم اللہ کریم تیرے اس سیارے زمین پہ کیا بیت گئی. اللہ کریم ہر طرف لاشیں، خوف، بیماری. اللہ کریم کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی گولی ہمارے نام کی ہمیں آ لگے. اللہ کریم اس دہشت پہ اپنے بندوں پہ رحم فرما. اللہ کریم بیمار ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ سونے بچے ہیں. میرے کریم مالک ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو بڑے ماڑے ماندے سے لوگ ہیں. اللہ سونے ہماری کسی بڑے بول پہ ہمیں نہ پکڑ. اللہ سونے ہماری کسی ایسی باڈی لینگویج میں جس میں تکبر کا شائبہ ہو
تو نے ہماری پکڑ کر لی میرے کریم مولا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہم اس آزمائش قابل ہی نہیں ہیں. اللہ سونے یہ تیرا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کریم ہماری مدد فرمائیں. 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 اللہ کریم ہماری مدد کو آ جائیں. اللہ کریم ہماری مدد کو آ جائیں. اللہ کریم ہماری مدد کو آ جائیں. اللہ کریم آپ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم آپ کی بڑی مہربانی ہے. ایک دفعہ اپنے در سے اللہ کریم معافی کی خیرات دے دے. معافی کی خیرات دے دے. اللہ کریم معافی کی خیرات دے دے. اللہ کریم ہم دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم اپنے دانستہ نادانستہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم ہم زمین پہ بڑا اکڑ اکڑ کے چلے. اللہ کریم تو نے اس زمین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا. اللہ کریم ہم نے بڑے لوگوں کے دل دکھائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ کرم کر دے. اللہ کریم ہم بڑے بے وقت ہو گئے، ہم بڑے کمزور ہو گئے. اللہ کریم ہم لاغر ہو گئے، ہم محتاج ہو گئے. اللہ کریم ہمیں اپنی فوڈ کے ختم ہونے کا ڈر، ہمیں اپنی صحت کے ختم ہونے کا ڈر، ہمیں اپنی زندگی کے ختم ہونے کا ڈر. اللہ کریم ہمیں اس قید تنہائی میں ہمیشہ رہنے کا ڈر. اللہ سونے ہمیں اس ڈر سے نجات دے دے. اللہ کریم جیسے پہلے کشائش والی زندگی تھی ویسی زندگی عطا فرما دیں. اپنے انعامات واپس کر دیں. اللہ کریم آپ نے اپنا سب سے بڑا انعام سکھ سکینیت ہم سے چھین لیا. اللہ کریم اپنا یہ انعام واپس لوٹا دے. اللہ کریم اپنا یہ انعام سکھ کا انعام واپس لوٹا دے. اللہ کریم شفاؤں کا انعام واپس لوٹا دیں. اللہ کریم ہم مائیں بیٹھی ہیں. اللہ کریم ماؤں کی دعا، ماؤں کی چیخ پکار تیرے عرش کو ہلا دے گی. اللہ سونے ہم آپ سے اپنے بچوں کی سلامتی، اللہ کریم ان کے ایمان کی سلامتی، اللہ کریم ان کے روزگاروں کی سلامتی، اللہ کریم ان کے اعضاء کی سلامتی، اللہ کریم ان کے ازواج کی سلامتی، اللہ کریم ان کی اولادوں کی سلامتی، اللہ کریم ان کے قرآن کی سلامتی، اللہ کریم ان کی صلاح کی سلامتی، اللہ کریم ان کے علم اور حلم کی سلامتی چاہتی ہیں. اللہ کریم ہماری یہ دعا ہمارے لیے، پوری امت کے جن و انس، ہماری قیامت تک کی نسل، اللہ کریم اس پلینٹ میں بسنے والی ہر مخلوق دیدہ نادیدہ کے لیے، ہمارے برز آف اسلام سے جڑے ہر شخص کے لیے، اللہ کریم ہمارے استادوں، ان کے استادوں، ہمارے شیخ سب کے لیے قبول فرمائیں. اللہ کریم جتنی کلاسز اس وقت چل رہی ہیں، قرآن کی، سیرہ کی، حدیث کی، اور تیرے جتنے بزرگ اس وقت جن کی آوازیں اللہ کریم فون انٹرنیٹ کے ذریعے کائنات کی فضاؤں میں گونج رہی ہیں، اللہ کریم اس گونج کو سیفٹی شیلڈ بنا دے، امت کی ترس کھا دے، اسے اوزون بنا دے. اللہ کریم بیماروں کا، اسپتالوں کا، اللہ کریم یہ وہ لوگ ہیں جو بے لوث تیرے لیے چل رہے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں. اللہ کریم کہاں سے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. کوئی یہاں پہ ہے تو کوئی بریڈ فورڈ میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے تو کوئی انڈیا میں ہے. اللہ کریم ہمارے درمیان میں سمندر، خلیجیں، دریا، کانٹیننٹ ہائلز ہیں. اللہ کریم یہ آوازیں آمین کے ساتھ جہاں جہاں جڑ رہی ہیں اور جڑیں گی، اللہ کریم ان سب پہ ترس کھائیں اور ان کی دعا امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمائیں. اے میرے کریم مولا، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم، بہترین صبر، بہترین حکمت، بہترین خاموشی، اللہ کریم بہترین دعوت کا کام عطا فرمائیں. اے میرے کریم مولا، جتنے لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں، اللہ کریم ان پیاروں کی خیر، اللہ کریم سینے میں ان کے قرآن کو محفوظ رکھنا. اللہ کریم جب وہ جنت الفردوس کی سیڑھیاں چڑھیں تو اللہ کریم وہ قرآن بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ جنت الفردوس تک وہ پڑھتی چلی جائیں، اور اللہ کریم وہ سیڑھیاں عبور کرتی چلی جائیں. یہی قرآن ہماری قبروں میں ہمارا مونس غم خوار ہو، اور یہی قرآن جنت الفردوس کے دروازے تک ہماری دوستی، ہماری حفاظت سے ہمیں لے جائے. اے میرے کریم مالک، پل صراط میں اسی قرآن کی مدد عطا فرمائیے گا. اللہ کریم دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کریم دوزخ سے بچا لیں امت کو.
اللہ کریم آدم کی اولاد اور دوزخ جچتا ہی نہیں ہے، اللہ کریم بچا لیں امت کو دوزخ سے، اللہ کریم اس جہان کو بھی دوزخ بننے سے بچا لیں، بیماریوں کا دوزخ، غربت کا دوزخ، افلاس کا دوزخ، اللہ کریم بچا لیں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم، کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، آپ کے در کے سوا کوئی دروازہ نہیں، کسے کھٹکھٹائیں، کہاں جائیں میرے کریم مالک، امت کو ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر سب بہت اچھے کام کریں گے، اللہ کریم سب کو آپ کا تعارف ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے کرا دیں، اور اللہ کریم اس وائرس کو واپس بلا لیں، یا زمین کی اتھاہ گہرائیوں، سمندر کی بیچ بیچ کی چٹانوں میں کبھی نہ آنے کے لیے دفن کر دیں، اے میرے کریم مولا، اور ایسے ہر وائرس، ہر فتنے، ہر جراثیم سے امت کو بچا کے رکھنا، اللہ کریم ہم قرآن سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ کریم ہم دعا سے، ہم صدقے سے، اللہ کریم ہم اپنے سجدوں سے، قیام سے، روزوں سے تجھے منا رہے ہیں، سونے مالک مان جا، بعض اوقات بچہ صفائی اچھی نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ماں کو راضی کرنے کے لیے الٹے سیدھے معاف کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کہتی ہے چلو مجھے کوشش تو کر رہا ہے، اللہ کریم ہم بھی ایسے ہی الٹے سیدھے سے ہی کام کر رہے ہیں، نہ ہمارے سجدے اخلاص والے، نہ رکوع، نہ ہماری عبادتیں، بس للے بلے سے لوگ ہیں، اللہ کریم معاف کر دیں، قبول کر لیں، معاف کر لیں، قبول کر لیں، جیسے بھی گندے مندے ہیں اللہ کریم تیری تخلیق ہے نا، معاف کر دیں، قبول کر لیں، اللہ کریم گاڑی اگر خراب ہوتی ہے تو اسے اپنی میک کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کریم ہم تیری میک ہیں، ہم خراب ہو گئے ہیں، ہم تیری ورکشاپ پہ، تیرے در پہ آ گئے ہیں، اللہ کریم تو نہیں لے گا تو ہمیں کون چلے گا، کون لے گا میرے کریم مالک، ہماری بڑی مینٹیننس ہو چکی ہے، ہماری اوور ہالنگ ہو گئی اللہ کریم، بس ہماری بس ہو گئی، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ سونے معاف کر دے، قبول کر لے، اللہ کریم اس وقت دعا میں اللہ کریم جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں بہترین اولاد عطا فرما، جن کو دی ہیں انہیں متقین کی امامت دے اور دین کے سچے سچے دائی بنا، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفائیں دے، اللہ کریم جن کے بچے آنے کی راہوں پہ ہیں اللہ کریم نیک عافیت، اللہ کریم بے عیب آئیں، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جن کے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں انہیں بہترین زوج عطا فرما، اے میرے سونے مالک، جن کے مالی مسائل ہیں ان پہ رزق کی تنگی کو دور کر دے، اور اللہ کریم بہترین پاک طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق عطا فرما، جسمانی روحانی عافیتیں عطا فرما، اللہ کریم بری گھڑی سے بچانا، بری خبروں سے بچانا، اللہ کریم نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم ہماری بیٹیوں کی اللہ کریم دوپٹوں آنچلوں کی خیر کر، اللہ کریم ہمارے بیٹوں کی بھی اللہ کریم است نفس کی حفاظت فرما، اللہ کریم بن مانگے عطا فرما، اللہ کریم بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ نہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی، جادو، جنات، نظر بد، حسد، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ کریم پناہ عطا فرمائیں، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و ازواجہ و امہاتہ و آل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و اطراطہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین اللہم آمین یا رب العزت، آمین، جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔